إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل في القرآن المجيد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام قسم کی تعریف حمد و ستائش اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہیں. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص ہم اور آپ کے رہبر، رہنما، مرشد، ہادی عالم، رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. محترم سامعین جمعہ، آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ میں میرا جو عنوان ہے حالات سے بالکل مناسب، حالات کے بالکل موافق نئے سال کی آمد اور باطل رسم و رواج. ہم جانتے ہیں کہ 2020 کا سال 12ویں مہینے کی آج 25 تاریخ ہے اور تقریباً چند دنوں میں یہ سال اختتام پذیر ہوگا. نئے سال کی مناسبت سے ہم مسلمان ہونے کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے اور آج یہ نئی ٹیکنالوجی والے دور میں مسلمان کیا کر رہے ہیں، مسلمان کس انداز سے غیروں کی نقالی، غیروں کی نقل و حرکت، غیروں کے دین دھرم، غیروں کے مذہبی تہوار کو منانے یا ان میں کسی طریقے سے شرکت کرنے یا کسی طریقے سے ان کے مذہبی تہوار میں ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے وہ کس انداز سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید کے اندر وقت کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ وقت کی اہمیت کیا ہے اور سال جو آنے والا ہے یہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے. اللہ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی یا قسم ہے عصر کے وقت کی. عصر سے مراد زمانہ بھی ہے. زمانے میں تمام اوقات شامل ہے، چاہے فجر کا وقت ہو، عصر کا وقت ہو، مغرب کا وقت ہو، سورج کے نکلنے کا وقت ہو، سورج کے غروب ہونے کا وقت ہو، یا رات کا وقت ہو، چاند کے نکلنے کا وقت ہو. کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی سال، زمانے میں تمام اوقات داخل ہیں. اللہ نے قسم کھائی ہے زمانے کی. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وقت کی کتنی قدر ہے، کتنی اہمیت ہے. اللہ نے کہیں والفجر کہہ کر فجر کی قسم کھائی. قرآن مجید میں مختلف جگہ میں اللہ رب العالمین نے اوقات کی، وقت کی قسم کھائی ہے. کہیں اللہ نے سورج کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا والشمس وضحاها،
کہیں اللہ نے تاش کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہیں اللہ نے دن کی قسم کھائی ہے اور فرمایا والنہار اذا تجلی، کہیں اللہ نے رات کی قسم کھائی ہے اور فرمایا واللیل اذا سجا، کہیں اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ دن اور زمانے کے مختلف اوقات اور حالت کی قسم کھا کر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ وقت یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے اپنے وقت پر، انسان مرتا ہے اپنے وقت پر، ہم عبادتیں انجام دیتے ہیں یہ وقت پر انجام دیتے ہیں، نمازوں کے ادا کرنے کا وقت ہے، انسان کے روزے رکھنے کا وقت ہے، حج ادا کرنے کا بھی اللہ نے وقت متعین کیا ہے، کسی بھی وقت آپ حج ادا نہیں کر سکتے ہیں، قربانی ادا کرنے کا اللہ نے وقت متعین کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وقت کی بڑی قدر ہے، وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے وقت کی قدر کرے، وقت کی اہمیت کو سمجھے، وقت کو مینشن کرے، وقت کو ترتیب دے اور اپنے زندگی کا وقت متعین کرے، مجھے اپنی زندگی میں کس وقت میں کیا کرنا ہے، اور اپنی پوری زندگی جو اللہ نے دی ہے اس کو مرتب کر کے گزارے۔ اسی لیے جب سال کا اختتام ہوتا ہے، آنے والا سال ابن آدم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اے ابن آدم تیری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک عقل مند، ایک صاحب بصیرت، ایک سمجھدار انسان کیا اپنے زندگی کے ایک سال کم ہونے پہ کیا خوشی کا اظہار کرے گا، خوشی منائے گا، خوشی اور مسرت سے لوگوں کو مبارکباد دے گا، یا یہ کہ وہ اپنے زندگی کے کم ہونے پر یہ اظہار افسوس کرے گا، یا یہ کہ وہ اپنی بقیہ زندگی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا؟ ایک اہل ایمان، ایک سمجھدار انسان گزرے ہوئے سال کو آئینہ بنا کر کے آنے والے سال کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، آئینے میں دیکھتا ہے میرے یہ گزرا جو سال ہے، یہ سال میں میں نے کیا عبادتوں میں کمی کی ہے، میری کیا کوتاہی ہے، میری نمازوں میں کیا کمیاں ہیں، میرے دین کے سلسلے میں کیا میں نے نقص اور میں نے کمیاں پیدا کی ہے، میری کیا کیا برائیاں اور کیا کیا خرابی یہ گزرے سال میں رونما ہوئی ہے۔ گزرے سال کو آئیڈیل اور گزرے سال کو آئینہ بنا کر کے آنے والے سال کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نعمتان مغبون کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، اکثر لوگ ان دو نعمتوں سے دھوکہ کھائے ہیں، صحت تندرستی اور انسان کی فراغ، خالی وقت ہونا، وقت ملنا۔ صحت اور تندرستی کی اہمیت کا اندازہ ان سے پوچھو جو بیماری کا شکار ہے، ان سے پوچھو جو بستر مرض پر پڑے ہیں، ان سے پوچھو جو کئی دنوں سے ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ ہے، ان سے پوچھو جو نماز کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتے ہیں، ان سے پوچھو جس سے ان کے جسم کمزور ہو چکا ہے، ان سے پوچھو یہ صحت اور تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو اللہ نے صحت اور تندرستی سے نعمت سے اللہ رب العالمین نے محروم کیا ہے، جو ہر وقت بیماری اور پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، جو جسمانی طاقت اور قدرت سے محروم ہو چکے ہیں اور جس کے اعضائے جسم کمزور پڑ چکے ہیں، جو عبادتوں کے لیے بھی وقت نہیں نکال سکتے ہیں، ان سے پوچھو یہ صحت کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا اس دنیا میں بسنے والے لوگوں کی اکثریت صحت اور تندرستی سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ جب اللہ نے صحت دی ہے قدر نہیں ہے، اللہ نے صحت دی ہے غیروں کے تہوار میں، اللہ نے صحت دی ہے اور اس نعمت اور اس صحت کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کے بجائے یہ مسلمان اپنی جوانی کو، اپنے بچپنے کو، اپنے اڑیر عمر کو یہ انسان اس صحت کا فائدہ اٹھا کر کے زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے بجائے یہ دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اکثر لوگ ایک صحت اور تندرستی اور ایک فراغ یعنی خالی وقت ہونا، کب پتا کہ ہمیں کون سی مشغولیت آ جائے، اس وقت سے پہلے ہمیں اس فراغ اور یہ
خالی وقت سے فائدہ اٹھانا ہے، ان خالی وقت کو ہمیں بیکار نہیں چھوڑنا ہے، خالی وقت کا فائدہ اٹھا کر کے صدقات و خیرات کرنے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوگا، اللہ کو کیا کہے گا؟ یا اے میرے رب مجھے دنیا میں بھیج دے، اے میرے رب مجھے دنیا کے اندر بھیج دے تاکہ تیرے راستے میں صدقات و خیرات کر کے آ جاؤں۔ یہ مہلت، یہ وقت، یہ تندرستی، یہ فراغ دلی، یہ صحت و تندرستی ہمیں اسی لیے ملی ہے۔ اس نعمت کا ہم قدر کریں، ان نعمت سے ہم فائدہ اٹھائیں اور ہم آخرت کے لیے ہم تیاری کر لیں۔ وقت کم ہے، اسی لیے اپنی بات کو میں مختصر کر کے آگے بڑھوں گا۔ تو یہ جو نیا سال آنے والا ہے، یہ نئے سال کے اندر مبارکبادیاں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ نیا سال شروع ہوتا ہے، لوگ کارڈ چھپواتے ہیں، نیا سال آنے سے پہلے لیٹرز تیار کرتے ہیں، میسج وغیرہ تیار کرتے ہیں، اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے۔ سوشل میڈیا پہ میسج، پوسٹ، ویڈیوز، امیج وغیرہ شیئر کرتے ہیں، اور شیئر کرنے کا، بھیجنے کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو۔ اے مسلمان، تجھے کس چیز نے گمراہ کر دیا؟ جو چیز تیرے بس میں نہیں تھی، جو چیز تیرے دین نے نہیں سکھائی ہے، وہ چیز تو نے کن لوگوں سے حاصل کی ہے؟ یہ یہود اور نصارہ کے ساتھ ساتھ یہ مسلمان یہود اور نصارہ کے ساتھ ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لے کر بھی وہ اس طرح کی پوسٹ اور اس طرح کے ایمیج اور ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہیپی نیو ایئر، آپ کو نیا سال مبارک ہو۔ یہ یہود اور نصارہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہر وقت ان کی مخالفت کرو، پیارے پیغمبر نے یہود اور نصارہ کی مخالفت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ اپنے داڑھی کے بالوں کو رنگا کرو، کیونکہ یہ یہود اور نصارہ اپنے بالوں کو رنگتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے معلوم ہوا یہ یہودی محرم کے 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے ان کی مخالفت کرنے کے لیے 2 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا مونچھوں کو پست کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ لیکن آج ہم مسلمان اپنے مالک، اپنے باس، اپنے آقا یا اپنے سیٹ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے دوست کو راضی کرنے کے لیے، اپنے پڑوسی کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنے دین کا سودا کر رہے ہیں۔ ہم یہ نئے سال کی مبارکباد دینے کے سلسلے میں ان غیروں کی نقالی، ان غیروں کی نقل و حرکت میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اللہ کے رسول نے اسی موقع کی مناسبت سے، اسی موقع کی خاطر فرمایا تھا کہ ان قریب وہ زمانہ آئے گا، ان قریب وہ دور آئے گا کہ میرے امت کی اکثریت یہودیوں اور نصارہ کی اتباع میں، ان کے پیچھے چلنے کی وجہ سے قدم بقدم اور بالش در بالش، غز در غز ان کے پیچھے چلنے لگیں گے۔ اگر یہ گو کے بیل میں بھی گھس جائیں، یہ مسلمان ان کی اتباع، ان کی نقالی میں اس بیل میں گھسنے کی کوشش کریں گے۔ آج دیکھو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے، یہ فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے آپ دیکھیں گے ایسے ایسے مسلمان جو اہل ایمان اور مسلمان کا دعوے دار ہے، جب ان کے اسٹیٹس یا کوئی اور چیز دیکھتے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے۔ بڑے بڑے مدارس سے تعلیم حاصل کرنے والے علماء کی جماعت، تمہارے دین کو کیا ہو چکا ہے، تمہارے عقیدے کو کیا ہو چکا ہے؟ ان یہود اور نقالی، یہود اور نصارہ کی نقالی میں تم نے اپنے تعلیمی 8 سال کو یوں ہی ضائع و برباد کر دیا کہ تم ان کی نقالی میں اس طرح کی پوسٹ اور اس طرح کی چیزیں شیئر کرتے، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ ہمارا دین ہمیں بہتر تعلیم دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ گزرا سال ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں، ہمیں یہ نصیحت دیتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا 1 سال کم ہو چکا ہے، تمہاری زندگی کے ایام گزر چکے ہیں، اب تمہیں بقیہ آنے والی زندگی بچی ہے، تمہیں اس کی اصلاح کرنی ہے۔ اے مسلمانوں، ہمارے دین نے ہمیں ایسی تعلیم دی ہے، ہم اپنے دین کی طرف پلٹے۔ جو اگنے والا سورج جب نکلتا ہے ہر انسان کو پیغام دیتا ہے کہ تمہاری زندگی کا خاتمہ یقینی ہے۔ ہر نکلنے والا سورج جب غروب ہوتا ہے یہ پیغام دیتا ہے کہ جب 1 منٹ وقت کو تبدیل کر کے گھنٹہ بنا دیتی ہے، 1 گھنٹہ وقت کو تبدیل کر کے جب وہ
ہفتہ بنا دیتا ہے، جب ہفتہ وقت کو تبدیل کر کے مہینہ، مہینے سے سال، سال سے تمہاری زندگی کے خاتمے کا آخری وقت آ جاتا ہے، یوں ہی پھر دنیا سے تم رخصت ہو جاتے ہو۔ اسی لیے یہ آنے والے سال، یہ نیو سال، یہ ہماری مبارکباد دینے کا سال نہیں ہے۔ میرے ساتھیو مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، ان یہود اور نصارہ کی سازشوں کو سمجھو، اپنے دین کا سودا نہ کرو، اپنے دین کی طرف پلٹو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئے سال کی مناسبت سے، ویسے ہمارا مسلمانوں کو نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اسلامی مہینوں کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے، یہ جنوری سے یا دسمبر کا آخری مہینہ نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ اسلامی سال کی شروعات محرم سے ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ نے کبھی بھی کسی اسلامک مہینے کی شروعات میں کسی کو مبارکباد نہیں دی، کسی کو اچھا پیغام نہیں بھیجا، کسی کو نئے سال کی شروعات میں خوشی کا پیغام نہیں بھیجا، بلکہ وہ ہمیشہ اپنے آخرت کی فکر کیا کرتے تھے، آخرت کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ اسی لیے جب نیا سال شروع ہوتا ہے، جب نئے سال کی ابتدا ہوتی ہے، بے حیائی اور فضول خرچی کا ایک لمبا سلسلہ چل پڑتا ہے۔ انسان جب نیا سال شروع ہوتا ہے، اس نئے سال کی مناسبت سے کیک تیار کرتے ہیں اور اس پر لکھا ہوتا ہے ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک ہو۔ لاکھوں روپے کے کیک، لاکھوں روپے کی چیزیں ان فضول خرچی کے پیچھے یہ صرف کرتے ہیں، ان فضول خرچی کے پیچھے یہ گواتے ہیں۔ کیک بنا کر کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں اور بلند آواز سے ہیپی نیو ایئرز کا نعرے لگاتے ہیں، ویڈیوز اتار کر کے سوشل میڈیا کے حوالے کرتے ہیں۔ اور یہ نوجوان نسل جن کو دینی تعلیمات سے کوئی آشنائی نہیں ہے، جو دینی تعلیمات سے دور ہے، ان کو نہیں پتا کہ میرے نبی نے اس موقع سے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ یہ یہود اور نصارہ کی مخالفت، ہر وقت، ہر محل، ہر مقام، ہر لمحہ ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن آج یہ نئی ٹیکنالوجی والے دور میں یہ مسلمان سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے خوشی کے اظہار کرتے ہیں جو ہمارا دین، ہماری شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ فضول خرچی کے بارے میں اللہ نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، جو کم ضروریات کے موقع پر جو کم پیسہ لگتا ہے وہاں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے وہ کارڈز اور دیگر چیزیں بھیجتے ہیں تاکہ لوگ راضی ہو جائیں، اور اسی موقع سے، اسی مناسبت سے بے حیائیوں کی مجلسیں لگتی ہیں، ہوٹلوں، پارکوں، پھر سینما ہال میں آفرز لگتی ہیں، اور پارکوں وغیرہ کے اندر آفرز لگتی ہیں، کم قیمت میں وہ چیزیں آپ کو میسر ہے، وہ سارے سامان آپ کو میسر ہے، وہ آلات موسیقی، گانے، میوزک اور ان تمام سسٹم آپ کو میسر ہے جو کئی ہزاروں روپے میں دی جاتی تھی، یہ 50% کی آفر لگی ہے۔ یہ لوگ بے حیائیوں کے اڈے قائم کر کے یہ یہود اور نصارہ مسلمانوں کو ان کے دین سے گمراہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو جمع کرتے ہیں، ان کو جمع کر کے بے حیائی، مجرے اور شراب اور کباب کی محفلیں منعقد کرواتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، رواہ البخاری۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وہ دور آنے والا ہے، وہ زمانہ آئے گا، قریب ہے کہ قرب قیامت وہ زمانہ آئے گا، میری امت کی اکثریت، اکثر اقوام جو شراب کو، جو آلات موسیقی، گانے، جو فلم، سینما وغیرہ کو حلال تصور کرے گی، حلال سمجھ کر کے ادا کرے گی۔ آپ ذرا سوچو اس دور کے اندر کہ آج اس موبائل کے ذریعے گانے، فلم اور اس طرح کی بے حیائی پر مشتمل ویڈیوز وغیرہ، کیا ہماری نوجوان نسل اس کو انجام نہیں دیتی ہے؟ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں اس جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے جہاں پر ہمارے علاوہ کسی اور کی پہنچ نہ ہو، جس جگہ پر ہماری والدین کی نظر نہ ہو، اس جگہ کا انتخاب کر کے سینما ہال کے بجائے آج ہم نے اپنے موبائل کو سینما ہال بنایا ہوا ہے، اور کئی نوجوان لڑکوں کی تعداد جمع غفیر بنا کر کے وہ ایسی جگہ کا انتخاب کر کے رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں
میں بیٹھ کر کے وہ مجرے اور بےہودہ فلمیں اور بےہودہ گانے وغیرہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ان والدین کو اپنے بچوں کی کوئی فکر نہیں۔ ان والدین کو میرا بچہ رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں اب بھی گھر میں داخل نہیں ہوا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، تمہیں اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میرے ساتھیو، جب یہ نیا سال شروع ہوتا ہے، یہ نئے سال میں لوگ بے حیائی، لوگ برائیوں کو اپنانے کے لیے، کرنے کے لیے لوگ اپنے گاؤں سے شہروں کا سفر کرتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں سفر کر کے جاتے ہیں۔ رات میں جب 12 بجتے ہیں، لوگوں کی نظریں گھڑی پر ہوتی ہیں، جب 12 بجے اور میں سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ ہیپی نیو ایئرز کے نام پر نئے سال کی مبارکباد دوں گا۔ لوگ رات کی محفلوں میں اور رات میں جب 12 بجنے کا انتظار کرتے ہیں، سارے آلات موسیقی، سارے آزمائش کی آلات وہ تیار کر کے وہ 12 بجنے کا انتظار کرتے ہیں۔ جیسے ہی گھڑی ٹک ٹک کر کے 12 پہ آتی ہے، فوراً ویڈیوز وغیرہ شوٹنگ ہوتی ہے اور لوگ نعرے لگاتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں اور وہیں سے مجرے، ڈانس، میوزک وغیرہ شروع ہو جاتی ہے۔ میرے نوجوان مسلمانوں، سمجھو، اپنے دین کی فکر کرو، ورنہ یہ زندگی یہ کھیل تماشا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا، انما هذه الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے اور تماشا ہے۔ لعب ولہو، کھیل تماشا ہے، یعنی یہ زندگی کھیل، انسان جب کھیلنے کے لیے جاتا ہے چند منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے، پھر سے گھر آ جاتے ہیں۔ یہ زندگی وہی ہے جو ختم ہونے والی ہے، جو فنا ہونے والی ہے اس زندگی کے مقابلے میں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، آخرت کی زندگی جو بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی افضل ہے۔ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، جو برائی کرے گا، جو برے اعمال کرے گا، وہ اپنی برائی کا انجام دیکھ لے گا۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، اور جو نیک عمل کرے گا، جو نیکی کو انجام دے گا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنی کثرت سے موتیں ہو رہی ہیں، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، ہمارے ایک دوست ہمارے ساتھ میں ایک مدرسے میں پڑھنے والے، 8 سال وہ حافظ اور عالم سے فراغت اور فاضل سے فراغت حاصل کرنے والے، جن کا ہمیشہ ہمارے ساتھ رابطہ رہا کرتا تھا، ان کے والد صاحب کے اچانک انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کی 8 مہینے بعد ہمیں خبر ملی ہے کہ ان کا انتقال ہوا ہے۔ اتنا افسوس ہوا، اتنا رنج ہوا کہ وہ جو نوجوان ہٹے کٹے انسان، جو خوبصورت چہرے والے اور طاقت کے مالک انسان یہ دنیا سے چند دنوں میں رخصت ہو جائے، یقین نہیں ہوتا تھا کہ واقعی میں یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ پتہ نہیں چلا کہ یہ انسان یہ دنیا سے کیسے جا سکتا ہے۔ کیوں؟ یقین کرنا پڑے گا۔ اللہ نے کہا یہ زندگی کھیل تماشا ہے، آج میری کل آپ کی باری ہے، یہ دنیا آنی جانی ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لے۔ اے مسلم نوجوان، اپنے دین کی فکر کر، یہود اور نصارہ کی ان بےہودہ محفلوں سے دور رہ کر کے اپنے دین کی فکر کر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کا نام لینے والے ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں۔ ہم جس دین نے ہر چیز کے اصول اور ضابطے پیش کیے ہو، ہمیں غیروں کے عیدوں کی، غیروں کے تہواروں کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ عیسائی، اب دیکھیں کہ آج دسمبر کی 25 تاریخ ہے، عیسائیوں کی آج عید کا دن ہے، میری کرسمس ڈے جس کو کہتے ہیں عیسائی، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش ہے، بڑی آزمائشوں سے مسلمان دوچار ہیں، اور ان آزمائشوں سے جو بچنے والا ہے وہ حقیقی معنوں میں ایماندار اور اہل ایمان والا ہے، جو ایمان کی وجہ سے وہ ان آفتوں سے بچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش یہ بھی ہے، یہ عیسائی یہ 25 دسمبر کو عید مناتے ہیں، میری کرسمس ڈے، اور
یہ عید میں ہم مسلمان بھی کہیں اگر کام کرتے ہیں، کہیں پڑوس میں کسی کے رہتے ہیں، عیسائی کے کسی ایسے شہر اور بستی میں رہتے ہیں، ان کے سامنے ہمارا آنا جانا ہوتا ہے، ہم بڑے دھڑلے سے اس دن میری کرسمس ڈے کہہ کر کے ان کو خوش کرتے ہیں، جن کا معنی کیا ہے؟ میری کرسمس ڈے کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آج کے دن پیدائش ہوئی ہے۔ نعوذ باللہ، ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ وَأَلْقَاهَا إِلَىٰ رُوحٍ مِّنْ، اللہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کی اللہ رب العالمین نے ان کے اندر القاء کیا روح، اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مریم یوسف نامی شخص کے ساتھ وہ تنہائی میں ہوئی اور اس کے بعد عیسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ عیسیٰ کی پیدائش 25 دسمبر کے دن ہوئی۔ یہ عقیدہ ہے کن کا؟ عیسائیوں کا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ یہ عیسائی مجھے گالی دیتے ہیں، یہ عیسائی مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ گالی کیسے؟ تکلیف کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ اللہ کہتا ہے، ان لی ولد، ان لوگوں نے میرے لیے اولاد مقرر کی ہے، ان لوگوں نے میرے بچے اور اولاد بنا دیے ہیں۔ انا اللہ الاحد الصمد، میں اللہ، میں ایک ہوں، میں یکتا ہوں، میں بے نیاز ہوں۔ لم الد ولم اولد، میری کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں، میں یکتا اور تنہا ہوں۔ یہ جب کہتے ہیں عیسائی، ان کا عقیدہ یہ کفریہ اور شرکیہ اور یہ باطل عقیدہ ہے۔ اور یہ عقیدہ جب یہ 25 تاریخ کو عید کا دن مناتے ہیں، عیسیٰ کی پیدائش ہوئی ہے، عیسیٰ کا جنم ہوا ہے، اور ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ہم مسلمان جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے اس عید کے دن میں نے کئی لوگوں سے یہ میری کرسمس ڈے کے کو ادا کرتے ہوئے اور مبارکباد دیتے ہوئے سنا ہے۔ اور دور مت جائیے، ایسے لوگ ہیں جو پڑھا لکھا طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو صاحب بصارت اور صاحب بصیرت لوگ ہیں، اور اس طرح کی ناتبہ حرکت کرے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفار کے کسی بھی عید کی مناسبت سے، چاہے کرسمس کا تہوار ہو، اس کے علاوہ کوئی اور تہوار ہو، ان تہوار میں کافروں کو مبارکباد دینا بال اتفاق حرام اور ناجائز ہے۔ کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کفار کے تہوار میں میری کرسمس ڈے کا تہوار ہو، دیوالی کا تہوار ہو، ہولی کا تہوار ہو، اس کے علاوہ غیروں کے کوئی بھی تہوار ہو، ہم مسلمان کے لیے، ہم اللہ اس کے رسول کا نام لینے والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ان کے تہوار میں ان کو مبارکباد پیش کریں۔ اگر ہم نے ان کو مبارکباد دی تو گویا کہ آپ کی خوشی میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول یہ عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہے، نعوذ باللہ اللہ کے بیٹا نہیں ہے۔ اسی لیے میرے نوجوان ساتھیوں، آج سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے ایمان کا سودا نہ کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کو بچا کے رکھو۔ کیا پتا اللہ کے رسول کی وہ حدیث کہ انسان جنت کے قریب پہنچتا ہے، قریب ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے، اور اپنی زبان سے کچھ ایسے کلمات نکال دیتا ہے کہ وہ جنت میں جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جہنم کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور قریب ہے کہ جہنم میں داخل ہو، اور اپنی زبان سے کچھ ایسے کلمات نکالتے ہیں کہ وہ اس کلمات کی وجہ سے جہنم سے بچ کر کے جنت میں چلے جاتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ زبان جو معمولی حرکت سے چلنے لگتی ہے، ایک آپ کے جملے سے آپ جنت سے جہنم میں جا سکتے ہیں، اور ایک اچھے کلمے سے جہنم سے آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ اب وقت اجازت نہیں دیتا، اسی کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کروں گا، اور ایک آخری بات بطور وضاحت کے یہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک دیندار ہونے کے ناطے، اہل توحید، اہل الحدیث اور اہل حق ہونے کے ناطے، کفار کے کسی بھی عید کے تہوار میں، چاہے آپ کا پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، چاہے آپ کا باس ہو، آپ کا سیٹ ہو، آپ کا مالک ہو، آپ کا فرینڈ ہو، کسی بھی تعلق سے آپ کا کوئی بھی رشتہ ہو، کسی کو بھی اگر وہ غیر مسلم ہے، آپ کسی بھی ان کی خوشی کے موقع پر آپ ان کو مبارکباد نہیں دے سکتے۔ کلی طور پر آپ کو اجتناب کرنا ہے، اپنے دین کی فکر کرنی ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اور اپنے دین اور ایمان کو بچا کر کے رکھنا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، بار الہ مجھے اور ہم سب کو، اور خصوصاً نوجوانوں کو، ہمیں اللہ کے رسول کی سنتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باطل ادیان، باقی عقیدوں سے ہمیں اجتناب اور پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صفحے درست کرو، قدم سے قدم کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو.